أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله واسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمغتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 سے 37 تک. ان آیات مبارکہ سے پہلے بیان ہو چکا تھا کہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو بیت اللہ کی جگہ واضح کی اور بتائی کہ یہاں اللہ کا گھر تعمیر ہو، اور ساتھ میں یہ تاکید کی کہ اللہ کا گھر تعمیر کیجئے اور دیکھیے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی شریک نہیں ٹھہرا، اور مزید یہ کہ میرے گھر کو پاک صاف بھی رکھیے عبادت گزاروں کے لیے. دوسری بات یہ کہ جب گھر تعمیر ہو جائے تو اس کی مخصوص عبادت جو حج ہے اس کا اعلان بھی کر دیجئے. بس اعلان آپ کر دیجئے اور آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، ہم خود سب کو آواز پہنچا دیں گے. اس آواز کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں لوگ دور دراز سے پیدل بھی اور سواریوں پر بھی جو دور سے آ کر وہ سواریاں دبلی پتلی بھی ہو جائیں گی تو آیا کریں گے اور آ کر یہاں اپنے دینی اور دنیاوی منافع حاصل کریں گے. اور پھر یہ فرمایا کہ ان منافع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس مقام کریم میں آ کر وہ جانوروں پر اللہ کا نام لیں گے، اللہ کی نیاز قربانیاں کریں گے، اور پھر ان قربانیوں کا گوشت وہ خود بھی کھائیں گے، فقراء کو بھی کھلائیں گے، کیونکہ قربانی کے گوشت کا ہی حکم ہے. خود بھی کھا سکتے ہیں، فقراء کو بھی کھلا سکتے ہیں. ہاں جو دم جنایت ہو یا نظر کی قربانی ہو تو اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتے، صرف فقیروں کو کھلائیں. لیکن عام قربانی جو ہے نا اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، امیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. قربانی ہو جانے کے بعد پھر یہ کہ اپنی میل کچیل دور کرو
نہاؤ دو صاف ہو جاؤ اور آخر میں جا کر پرانے گھر کا طواف کرو. یہ بیان. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، یہ بات ہو چکی، یہ بات تم نے سن لی، بیت اللہ سے متعلق یہ بات یعنی سن لی. اب مزید ایک اصولی بات یعنی تمہیں مزید بتاتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ نے جن چیزوں کو قابل احترام بنایا ہے ان کا احترام واجب ہے، ان کی عزت واجب ہے. تو جو چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے معزز اور محترم بنایا ہے، دیکھو ان کا احترام یہ ضروری ہے. اور یہ بھی ملت ابراہیمی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ قابل احترام چیزوں کا احترام دراصل اللہ کا احترام ہے. جن چیزوں کو اللہ نے محترم بنایا ہے اور ان کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا ہے، تو ان کی تعظیم و تکریم دراصل اللہ ہی کی تعظیم و تکریم ہے. تو یہ ایک اصول بھی یعنی پیش نظر رکھا جائے کہ جہاں اللہ کی محترم چیزیں ہیں ان کا احترام بجا لایا جائے، کیونکہ ان کی بہت ساری چیزیں خود حرم محترم میں ہیں، لہذا حرم محترم میں جا کر ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے. پوری سرزمین حرم بھی قابل احترام ہے، اور اس کے اندر پھر خاص بعض مقامات ہیں جن میں اہم ترین مقام خود بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر. اور اس کے ایک کونے میں پیوست حجر اسود ہے، اور اس کے گیٹ کے سامنے ایک خول میں بند مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے، مسجد کے در و دیوار فرش، اور پھر شہر سے باہر وادی مینا ہے، اس سے آگے وادی مزدلفہ ہے، اس سے آگے جاؤ تو میدان عرفات ہے، اور بیت اللہ سے متصل صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں جن کے لیے خاص طور پہ دوسرے پر پڑھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی دین کی نشانیاں ہیں. تو آگے چل کے بھی ایک آیہ کریمہ آنے والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ شعائر اللہ فرمائیں گے، یا تو حرمات اللہ کا نام آگے شعائر اللہ. تو شعائر اللہ اور حرمات اللہ ایک ہی باتیں ہیں. شعائر اصل میں نشانی کو کہتے ہیں، یعنی دین سے متعلق جو چیزیں دین کی علامت اور نشانی ہیں. بیت اللہ ہے، وہ سارے مقامات ہیں، روئے زمین کے اندر ساری مسجدیں ہیں، یہ تو مکانات ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ حرکات اور سکنات ہیں. حاجی کا لباس جس کو دیکھ کر ایک عبادت کا تصور سامنے آ جاتا ہے. اسی طریقے سے نماز شعائر اللہ میں سے ہے، نماز پڑھتے دیکھ کر فوراً اسلام کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. روزے کی عبادت، زکوٰۃ، تو یہ عبادات بھی شعائر اللہ میں سے ہیں. قرآن حکیم من اعظم شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہیں. اور تمام اہل علم حضرات کہ جن کو دیکھ کر بھی دین کا احساس پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. تو مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کا آوازوں میں آذان کی آواز، اقامت کی آواز، تلاوت کی آواز، تو یہ سب شعائر اللہ ہیں اور حرمات اللہ، کہ یہ قابل تعظیم اور قابل احترام چیزیں ہیں. تو یہ بات ہو چکی. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو کوئی تعظیم بجائے لائے گا اللہ کی محترم چیزوں کی، فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، یہ اس کے حق میں اچھی بات ہے، کیونکہ ان کی تعظیم دراصل اللہ کی تعظیم ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے معظم بنایا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے.
لیکن تعظیم کی بھی کچھ حدود ہے، اتنی تعظیم جتنا کرنے کا حکم ہے۔ تعظیم کا اصل میں تعلق تو دل سے، کہ دل میں ان چیزوں کا احترام ہو، ادب ہو، اور پھر ظاہری طور پہ بھی کچھ آداب ہیں کہ ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے وہ ادب اور احترام کا معاملہ کیا جائے۔ جیسے مسجد میں آئیں تو شور نہ مچائیں، مسجد میں آئیں تو اس کے آداب کے مطابق آئیں، اللہ کا گھر سمجھ کے آئیں، اس کے آداب میں سے کہ آئیں، مکروہ وقت میں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں جی۔ اسی طریقے سے آئیں تو کچھ نہ کچھ عبادت کریں، صرف در و دیوار دیکھ کر واہ واہ کرتے ہوئے نکلے کیسی خوبصورت مسجد ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب جنت کے باغوں میں تمہارا گزر ہو تو کچھ چر لیا کرو، کھا پی لیا کرو۔ سوال کے حضور دنیا میں کہاں ہے جنت کے باغ اور چرنے کا؟ کہا مسجدیں ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، اور ان میں چرنے کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کر کے جاؤ، جب آؤ تو کچھ نہ کچھ ذکر کر کے جاؤ، نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لو، تلاوت کے تو تلاوت کر لو، کچھ نہ کچھ کرو۔ تو یہ چیزیں مسجد کے آداب سے، اس میں گم شدہ چیز تلاش نہ کی جائے، اس کا اعلان نہ کیا جائے میری گاڑی گم ہوئی۔ ہاں یہ جو مسجد کے اندر کوئی چیز کھو گئی ہو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن باہر کی چیز ہمارے ہم ملکوں میں جی بکری بھی کھو گئی، مرغی بھی کھو گئی تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے۔ تو یہ اندر مسجد کے اندر کی چیز اندر گم ہوئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، باہر کی چیزوں کا اعلان مسجد میں۔ اس طرح کوئی تجارتی بزنس کا گفتگو مسجد میں جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی نے بزنس کی بات کی، مسجد میں لین دین کی، تو کہہ دو کہ اللہ تمہاری اس تجارت میں برکت نہ دے۔ کوئی گم شدہ چیز یہاں اعلان کرے گا، کہہ دو کہ اللہ تیری چیز تجھے واپس نہ دے، اس لیے کہ مسجد ایک کام کی انما بنیت المساجد لذکر اللہ، مسجدیں تو اللہ کی یاد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو خیر یہ آداب ہے۔ تو فهو خیر اللہ، جو قابل احترام چیزوں کی تعظیم بجا لاتا ہے یہ اس کے حق میں بہتر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک۔ جیسے کہ آذان ہو رہی ہو تو خاموشی سے سنیں، تلاوت ہو رہی ہو خاموشی سے سنی، آداب ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو، خالی سنو نہیں، غور سے سنو، اور مزید یہ کہ چپ رہو، تب تم پر رحم کیا جائے گا، ورنہ بے ادبی ہوئی تو رحم تو کجا اور غضب کا نشانہ بن سکتے ہو بے احترامی کرنے کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے تلاوت ہوگی۔ آذان ہو رہی ہو تو خاموشی سے آذان سنو اور آذان کے کلمات کا آہستہ آہستہ جواب بھی دیتے رہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دینے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اطول الاعناق یوم القیامہ المؤذنون، جی لمبی گردنیں ہوں گی مؤذنوں کی قیامت کے دن، اونٹ جیسی لمبی نہیں، لمبی کا مطلب ہے کہ وہ ممتاز نظر آئیں گے، یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ بے ڈنگی طریقے سے، یعنی ان کا ایک امتیازی مقام ہوگا، لوگ ان کو پہچانیں گے، لو جی یہ ہے مؤذن صاحب۔ جیسے کہ لمبی گردن والی چیز جو ہے نا باقی چیزوں میں ممتاز ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ فرمایا کہ اے اللہ مؤذنوں کی مغفرت فرما، اماموں پر رحم فرما، تو بڑے ثواب کی بات ہے۔ پھر صاحب عرض کہ اتنا ثواب ہے لیکن سب تو کر بھی نہیں سکتے، آخر ایک ہی آدمی آزاد دیتا ہے، یہ ثواب محروم ہوئے، ایک ہی آدمی کو ملے گا، نہیں، اس کا متبادل بھی ہے، وہ یہ کہ جب مؤذن آذان کہے تو تم آہستہ آہستہ ان کلمات کو دہراؤ تو تمہیں بھی آذان کا ثواب مل جائے گا۔ تو محرومی تو اسلام میں ہے ہی نہیں، دین میں ہے ہی نہیں کہ فلاں نے یہ کام کر لیا میں رہ گیا، اس کا متبادل ہے۔ تو کلمات کو دہراؤ، صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں وہی کلمات نہیں بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ،
ذبح کی ہوئی ہیں جو موذن کہتا ہے. خیر یہ مطلب ہے کہ آداب ہیں, آذان کے آداب ہیں, نماز کے آداب ہیں, تلاوت کے آداب ہیں, مسجد کے آداب ہیں, اور پھر وہاں جائیں تو چپے چپے کے وہاں آداب ہیں. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ, اور حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے. چوپاؤں سے مراد سارے چوپائے نہیں, بلکہ وہ 8 مراد ہیں جن کا ذکر سورۃ الانعام میں. 8 ازواج, 8 جوڑیاں. جوڑیاں تو اصل میں 4 ہیں, مل کے 8 بن جاتے ہیں. من الضأن اثنین, بھیڑ مینڈا. ومن الماعز اثنین, بکری بکرا. ومن البقر اثنین, گائے بیل. اور اس میں بھینس بھینسا بھی آ جاتے ہیں کیونکہ بقر کا لفظ دونوں پہ بولا جاتا ہے. اور من الابل اثنین, اونٹ اونٹ. تو یہ جانور یہاں پر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو اس میں مذکر ہے, نر ہے تو وہ بھی حلال ہے, مادہ ہے تو وہ بھی حلال ہے. کس نے یعنی ان کو حرام کیا؟ اور انہی جوڑیوں کو اللہ نے پھر قربانی کے جانور بھی مقرر کیا ہے. باقی اور بھی تو حلال جانور بہت وحشی, لیکن یہ بہت مانوس جانور ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں. ان کے ساتھ آدمیوں کا خاص تعلق رہتا ہے جی. تو اس لیے یہ زیادہ مفید بھی ہیں, مانوس بھی ہیں, تو اللہ نے قربانی انہی کی مقرر کی ہے. تو یہاں یہی مراد ہے کہ تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں. الا ما یتلی علیکم, سوائے ان کے جن کی تلاوت تم پر کر دی گئی ہے اور جن کی حرمت بیان کر دی گئی ہے کہ وہ حرام ہیں, تو وہ چھوڑو. حرمت کون سی بیان کر دی گئی؟ وہ بھی سورہ مائدہ میں بیان کر دی گئی ہے. وہ یہ کہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام, اور ما اہل به لغیر اللہ, اور الخنزیر اور الدم. تو ان کی تلاوت کی یہ حرام ہے. حرمت علیکم المیتہ, ایک میتہ جو مردار ہو, اپنی موت مر جائے, ذبح نہ کیا جائے, یا غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو وہ بھی میتہ ہے. ذبح ہی نہیں کیا گیا تو وہ بھی میتہ ہے. ٹھیک ہے, تو میتہ حرام ہے, چاہے ان جانوروں میں ہو, خود مر گیا ہے یا غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے, وہ حرام ہے. والدم, بہتا ہوا خون, جو خون جانور کے جسم سے بہہ کر نکل جائے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, اور ولحم الخنزیر, سور, وہ بالکل ہی حرام ہے, کوئی چیز کی حرام نہیں. اور وما اہل به لغیر اللہ, اور ہر وہ چیز جانور ہے, کپڑا ہے, کھانا ہے, کچھ بھی ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا اور غیر اللہ کی تعظیم کے لیے اس کو ذبح کیا گیا یا نامزد کیا گیا, تو وہ حلال جانور کیوں نہ ہو وہ بھی حرام ہے. یہ ہو گئے. اور اس کے بعد پھر والمنخنقہ, وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کے مار دیا, ذبح نہیں کیا, گلا دبا کر مار. والموقوذہ, جسے ذبح نہیں کیا, ڈنڈے یا پتھر سے مار دیا. والمتردیہ, جسے ذبح نہیں کیا, وہ بلند جگہ سے نیچے گر کے مر گیا. والنطیحہ, یا جس کو کسی جانور نے اپنے سینگ سے مارا اور مر گیا. وما اکل السبع, وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھا لیا پکڑ کے. لیکن ہاں اگر درندے کے منہ سے زندہ چھڑا لیا اور تم نے اس کو ذبح کر دیا, درندے نے صرف زخمی کیا تھا, جان تھی اس میں, اور تم نے اس کو ذبح کر دیا,
پھر وہ حلال ہے، لیکن درندے نے اتنا کھایا کہ مر گیا، یہ حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جو تھان پہ ذبح کیا جائے، تھان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام جس میں غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہے، جہاں بت رکھا ہوا ہے، آپ نے بت کے پاس جا کے ذبح کر دیا جی، کسی درخت کی پوجا ہو رہی تھی، اس درخت کے پاس جا کے ذبح کر دیا جی، کسی پتھر کی پوجا ہو رہی تھی، اس پتھر کے پاس جا کے ذبح کر دیا، کسی قبر کے پاس جا کے ذبح کر دیا جی۔ تو مطلب ہے کہ جہاں غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے اس جگہ میں جو ذبح کر دیا، اگرچہ اللہ کے نام سے ذبح کر دیا، وہ بھی حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بھی منع ہے کہ تم تیروں اور پانسوں کے ذریعے سے قسمتیں معلوم کرو۔ طوطے کی فال، دست چلاسی، ہاں ہے، میں نے بھی دیکھا، اپنی جھوپڑی ہے، دوسروں کی قسمت بتا، خود فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں طوطا لیے ہوئے، دوسروں کی قسمت بھی پہلے اپنی دیکھو، بس تو بہرحال یہ نجومی پامسٹ وغیرہ جو ہے نا، یہ التستقبل، تو عرب میں تو یہ کچھ تیر تھے، ان پہ لکھا ہوتا تھا کر نہ کر، کر نہ کر جی، تو وہ رکھے ہوتے تھے، تو کوئی کام کرنے کا ہوتا نا، جا کر پھر کہتے تھے قسمت معلوم کرو، کام کر اٹھا دیتے اگلے دن کر، ہاں ہاں ماشاء اللہ کام میں برکت ہوگی، کرو گئی، اور وہ لے کر آتا ہے کہ نہ کر، تو بے شک حالات ٹھیک ٹھاک ہو، قسمت میں نہیں ہے لیکن کر۔ اللہ فرماتا ہے ان تستقسموا بالازلام، تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا، ایک مطلب یہ، اور دوسرا تیروں کے ذریعے سے مشترکہ چیز کو تقسیم کرنا، یہ کیا، یہ قمار بازی ہے، قمار بازی کی قسم، وہ یہ ہوتا تھا کہ 10 آدمی فرض کرے مل کے ایک اونٹ خریدتے تھے، بظاہر بڑی اچھی خراب ہے کہ سب پیسے برابر ڈالو اور اونٹ خریدیں گے، اس کو ذبح کر کے غریبوں کو کھلائیں گے، بڑا جذبہ اچھا ہوتا تھا۔ تو جب اونٹ کو خرید لیتے تھے سارے برابر پیسے ڈال کے، پھر ذبح کرتے تھے، پھر کہتے تھے اچھا بھائی سب کے نام کی ڈھیریاں لگا دو، 8 آدمی یا 10 آدمی، لیکن اب تقسیم پیسوں کے برابر نہیں ہے کہ جتنے پیسے دیے اتنا اس کو ملے، نہیں، اس کے لیے بھی تیر ہوتے تھے، ایک تھیلے میں رکھے ہوتے تھے، کسی بدھ صاحب کے گلے میں لٹکا ہوتا تھا کہ جاؤ بھائی وہاں سے کرو، وہ لے آتے، ان تیروں پہ کسی پہ لکھا ہوتا تھا آدھا، کسی پہ لکھا تھا 3 حصے، کسی پہ ہوتا تھا 1/4، کسی پہ لکھا 1/6 حصہ، کوئی خالی ہوتا تھا۔ ہاں بھائی نکالو بھائی، پیسے سب کے برابر ہیں، نکالو بھائی، تیر نکلا آدھا، آدھی ڈیگ کے اس کے پاس، 1/4 ایک ڈیگ ادھر چلی گئی، 1/4 حصہ، 1/6 حصہ اس کو مل گیا، کسی خالی جا بھی چھٹی کر، پیسے تو ہم نے برابر دیے ہیں، کسی کو آدھا ملتا ہے، کسی کو 1/4، کسی کو 1/3، کسی کو کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فراڈ کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر دوبارہ پھر کہتا اچھا اب دوسرا اونٹ خریدتے ہیں، پھر یہی طریقہ ہوتا ہے، کسی کو ملتا، کسی کو نہیں ملتا، کسی کو زیادہ ملتا، تو ایک تستقسم سے یہ بھی مراد ہے، ایک قسمت معلوم کرتی ہے۔ تو مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو جانور حرام ہیں، جو خود مر جائے یا غیر شرعی طریقے سے، تو غیر شرعی طریقے سے کیا مطلب ہے کہ ایک قطار میں کھڑے کر کے شوٹ کر دیے سب، یہ غیر شرعی طریقہ ہے، یا کھڑے کر کے تلوار سے سب کی گردنیں اڑا دی، یا یہ کہ سب کو باندھ کے بٹن دبایا اور سب مر گئے، کیونکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ جانوروں کو، بھیڑ بکری گائے بھینس
بسم اللہ اللہ اکبر، یہ شریک طریقہ ہے۔ اور اس کا رخ بھی بہتر یہ کہ قبلے کی طرف موڑ دیا جائے۔ اور جن لوگوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، قابو کیا ہوا ہے، کیونکہ بڑا جانور ایک آدمی سے تو نہیں ہوتا، وہ ذبح کرے گا کہ اس کو پکڑے گا، تو جنہوں نے پکڑا ہوا ہے بسم اللہ اللہ پر، ان کو بھی کہنا ہے، کیونکہ سب ذبح میں شریک ہے، صرف چھری چلانے والا نہیں۔ تو یہ شریع طریقہ ہے۔ اونٹ ہے تو اس کو کھڑے کر کے ایک پاؤں باندھ لیں، 3 کھلے رہیں، اور اس کے گلے میں مارتے ہیں چند جگہ، ہمیں تو پتہ نہیں، مارتے ان کو پتہ ہے، تو وہ خون نکلتا ہے، پھر وہ گر جاتا ہے۔ یہ آسان طریقہ، یہی سنت بھی ہے۔ اس کو بیٹھا کر ذبح کرنا یا نہر کرنا جائز تو ہے، لیکن سنت نہیں ہے اور مشکل بھی ہے۔ اتنی لمبی گردن سی کہاں سے کاٹا جائے؟ تو اس کا نہر کرنا ہی آسان ہے، تو اس میں بھی یہی طریقہ ہے۔ لیکن بعد کہتے ہیں چھری پہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی چھری خود تو نہیں چلتی، چلانے والے کو بسم اللہ پڑھنی ہے، چھری پہ لکھا ہوا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کیسٹ بول رہی ہے، کیسٹ ذبح کر رہی ہے کہ آپ کر رہے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں بس بسم اللہ پڑھ کے بٹن دباؤ، تو یہ تو بسم اللہ بٹن پہ آپ نے پڑھی ہے، ذبح پہ تو نہیں پڑھی۔ جیسے ہر آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بٹن بسم اللہ الرحمن، یہ تو بٹن چلانے پہ ہو گیا، ذبح کرنے پہ کہاں ہوا؟ تو اس لیے فرماتا اللہ تعالیٰ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو بوقت ذبح اس کو مت کھاؤ، یہ فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام کھا رہے۔ تو الا ما یتلی علیکم، ہاں یہ تو ذبح اختیاری کا نام ہے کہ جانور آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے جی پکڑا ہوا ہے، کنٹرول میں ہے، پھر تو یہی طریقہ ہے۔ اگر وہ آفت کنٹرول ہو جائے، بھاگ جائے، جی پکڑا ہی نہیں دے رہا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا ہے یا اچھل کے کنویں میں کود گیا ہے، تو اس کی ذبح کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اس کی ذبح کا نام ہے ذبح اضطراری، مجبوری کی ذبح۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی تیز دھار والی چیز، چھری ہو، چاقو ہو، تیر ہو، تلوار ہو، دھار والی چیز، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس پر پھینکو، جہاں بھی لگ جائے، جہاں بھی لگ جائے اس کے جسم پر اور خون نکل جائے تو وہ حلال ہوگی۔ اس کے لیے گلا کاٹنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شکار کا حکم بھی ہے، کیونکہ شکار بھی وحشی ہوتا ہے نا، بھاگتا ہے، پکڑائی تو نہیں دیتا۔ جب پکڑائی دے دے، کنٹرول میں آ جائے تو اس کا ذبح کا طریقہ وہی ہے۔ جو کنٹرول میں نہ ہو اس کے لیے یہی ہے، بندوق کی گولی نہیں، وہی تیر، تلوار، نیزہ، برچھا، ایسی تیز چیز اس پہ پھینکو، جی بسم اللہ، تو وہ جہاں بھی لگ جائے مر گیا تو حلال۔ اور اگر شکاری جانور کے ذریعے سے شکار کرنا ہے تو پہلے یہ کہ ضروری ہے کہ وہ جانور سکھایا گیا ہو، بے پڑھا لکھا جانور جو ہے نا، پھر اس کو باقاعدہ تعلیم دی جائے۔ تُعَلِّمُونَهُنَّ، تم ان کو سکھاؤ، مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے تم ان کو باقاعدہ سکھاؤ، ان کو تربیت دو کہ تمہارے کہنے پہ جائیں، خود نہ جائیں کسی چیز کے پیچھے، اور جہاں سے واپس بلاؤ تو پھر آگے نہ جائے، واپس آئے۔ تو یہ ہے سیکھا ہوا۔ اور جو خود شکار کو دیکھ کے بھاگ جائے یہ سیکھا ہوا نہیں ہے۔ یا آپ نے بھیجا اور پھر آپ نے بلایا نہیں آ رہا شکار کے بھی، میں نے کہا کہ یہ بھی ان پڑھ ہے۔ تو پڑھا لکھا کتا ہو یا باز ہو، شکرا ہو جو آپ کی کنٹرول میں ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ شکار کو بھیجتے وقت اس پر بسم اللہ پڑھو۔ جب اس کو بھیجو بسم اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اس کو بھیجو، اب وہ جا کر شکار کو پکڑ لے، دبوچ لے، کھائے نہیں، اور پکڑے پکڑے مر گیا شکار تو حلال ہے۔ اس نے کھایا نہیں، پکڑا پکڑا،
لیکن آپ بھی پہنچ گئے اور ابھی وہ زندہ تھا تو خالی پکڑنے سے نہیں ہوگا، آپ اس کو چھری سے ذبح کرنا ضروری ہے، لیکن پہنچنے سے پہلے مر گیا ہے، اس کے پکڑنے سے الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور یعنی جن کی تلاوت کی گئی تم پر، جن کے حرام ہونا بیان کیا گیا تم پر. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو بچ کے رہو بتوں کی ناپاکی سے. بت ناپاک ہیں، نجس ہیں جی. اگر کہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، پیتل کا بنا ہوا ہے، سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، اور آپ نے اس کو خوب غسل بھی دیا ہے، خوشبو بھی ملی ہوئی ہے، لیکن وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، بت ہیں ہی ناپاک. تو ان کی ناپاکی یا ان کی عبادت سے بچو. اوثان وثن کی جمع ہے، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وثن ان گھڑے بت کو کہتے ہیں، جو کسی خاص شکل پہ بنایا گیا نہیں ہے، اس کو صنم کہتے ہیں. جو خاص شکل میں، انسانی شکل میں، جانور کی شکل میں، کسی بھی شکل میں بنایا گیا نا، اس کو صنم کہتے ہیں. اور وثن جو ہے نا، یہ بے گھڑے کو، جیسے کوئی دیوار کو پوجنا شروع کر دے تو یہ دیوار صنم نہیں ہے، وثن ہے. درخت کو پوجے گا تو وہ وثن ہے، صلیب کو، کراس کو پوجے گا تو یہ وثن ہے جی. تو کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کسی دیوار کو شروع کر دیتے ہیں، کسی جی قبر کو شروع کر دیا، کسی جی پتھر کو شروع کر دیا. ہندو میں تو ماشاءاللہ بہت سارے خدا ہے نا. ہاں یہ بات ہے، بس چونا لگایا اس کے اوپر، دہی ڈالا اس کے اوپر، خدا بن گیا. عربوں میں بھی یہ تھا، گھر سے جاتے تھے تو ستو کا خدا بنا کے رہتے، ستو جانتے تھے، ستو گھول کے اس کا خدا بنا لیتے تھے، مورتی بنا لیتے تھے. پوجتے پوجتے جب اور کھانا ختم ہو گیا تو پھر حضرت کا نمبر آ جاتا ہے. پیٹ بھی تو جی ابھی کبھی سر توڑ کے کھا لیا، پاؤں توڑ کے کھا لیا، کھاتے 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 خدا ختم. تو ایسا ہوتا ہے. تو یہاں اوثان کا مطلب کیا ہے؟ ان گھڑے بت. لیکن گھڑے بتوں کا بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی ناپاک ہیں اور ان سے بچو، یعنی ان کی پوجا پاٹ سے بچو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور دوسری بات یہ کہ جھوٹی بات سے بھی بچو، جھوٹ بولنے سے بھی بچو. بتوں کی نجاست سے بھی بچو، جھوٹ کی نجاست سے بھی بچو. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قول الزور سے بڑا جھوٹی شہادت ہے. تو ویسے بھی جھوٹ بدترین بات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جھوٹ کو شرک کے ہم پلہ ذکر کیا ہے، شرک کے برابر یہاں ذکر کیا ہے. دیکھو بتوں کی عبادت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، شرک کے ساتھ. شرک سے بچو، جھوٹ سے بچو. تو بعض روایت میں کہ جھوٹی شہادت، تو عام جھوٹ بھی بدترین چیز ہے، اور پھر جھوٹی شہادت تو اس سے بھی ایک نمبر آگے ہے. جھوٹی شہادت. والذین لا یشهدون الزور، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو جھوٹی شہادتیں نہیں دیتے. اور پیغمبر کریم نے فرمایا کہ جھوٹی شہادت من اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی جو چوٹی کے 8 بڑے گناہ ہیں ان میں جھوٹی شہادت ہے. بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں میں بھی جو اکبر ہیں، بڑے ہیں، ان میں ایک جھوٹی گواہی، ان میں ایک شرک ہے، جھوٹی گواہی بھی. تو مطلب یہ کہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بتوں کی نجاست سے بھی بچاؤ. کیسے بن کے رہو؟ کیسے بن کے رہو؟ حنفاء للہ، ہر باطل سے کٹ کر، ہر باطل سے ایک طرف ہو کر خاص اللہ کے بن کر رہو. غیر مشرکین بھی، اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ بالکل شرک کا ارتکاب کرنے والے لوگ، نہ زبان سے شرکیہ بات کہو، نہ قول اور عمل، نہ اپنے عمل اور فعل سے، نہ دل کے عقیدے سے. یعنی شرک نہ عقیدے میں ہو،
نہ عمل سے ہو نہ زبان سے ہو، بالکل غیر مشرکین بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک۔ تو حنیف کا معنی ہوتا ہے بالکل یکسو یک طرف۔ یہ لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کان ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی ہر باطل سے ہٹ کر بالکل سیدھے۔ جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے دور سے دور حنیفیت شروع ہوتا ہے۔ آپ سے پہلے دور تھا صابی، وہ بھی ایک صحیح دور تھا، لیکن بعد میں خلق ملک ہو گیا، سارا شرک بن گیا۔ آپ کے دور سے پھر اس کا نام چینج ہو گیا صابی سے حنیف، اب قیامت تک دور حنیفیت کا ہے۔ تو آپ امام الموحدین اور آپ تمام حنیفوں کے امام ہیں، اور نبی کے قسم آپ ہی کی ملت کے مجدد ہے۔ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو حنیف تھے، اور آپ کی امت کو بھی تم بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو کہ وہ حنیف تھا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، حنیف ہونا ہی کیا ہے؟ حنیف ہونا ہی کیا ہے؟ موحد ہونا، شرک سے بیدار ہونا، شرک سے کوسوں دور ہونا۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تاکید کے طور پہ کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے مت بنو، نہ قول سے، نہ فعل اور عمل سے، نہ عقیدہ سے، اس لیے کہ شرک بدترین بیماری ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بیماری نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی بیماری نہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اسی طرح بھی شریک کہتا ہے، اس کی مثال وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، پیچھے بھی ایک مثال گزر چکی تھی، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ٹھہراتا ہے، اس کی مثال ایسے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جیسا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہے۔ توحید ایسا ہے جیسے کوئی بلند مرتبے میں آسمان پہ چڑھ گیا ہے، اتنا بلند ہو گیا جیسے کہ آسمان پہ چڑھ گیا، اور شرک جیسے کہ آسمان سے گر گیا۔ توحید والا جیسے آسمان پہ چڑھ گیا، شرک والا جیسے آسمان سے گر گیا۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ آسمان سے گر پڑا، اور گرتے گرتے رستے ہی میں ابھی زمین تک نہیں پہنچا تھا کہ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندوں نے اس کو کچک لیا، بوٹیاں بوٹیاں کر لی، اڑا لیا، چیلوں نے، گدوں نے، پرندوں نے فضائی میں تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا، یعنی اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور تہوی بہ الریح، یا رستے میں پرندوں نے نہیں اچکا، آسمان سے گرا تو زمین پہ پہنچتے ہی تیز ہوا نے اس کو اڑا لیا، فی مکان صحیح، کسی دور دراز کے علاقے میں، کسی کھڈے اور غار میں جا پھینکا۔ تو دونوں کا مطلب ہے کہ اس کا جیسے نام و نشان ہو گیا، یا پرندوں نے کھا کے ختم کر دیا، یا ہوا نے اڑا کر دور دراز کسی جگہ میں پھینک دیا، مطلب کہ مشرک کا جیسے کہ نام و نشان مٹ گیا۔ تو ایسی بری چیز ہے۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دو مثالیں تھیں، ایک یہ کہ آسمان سے مشرک گرا اور پرندوں نے نوچ لیا، دوسرا یہ کہ ہوا نے اڑا دیا۔ کہتے ہیں دو مثالیں، اور دو اس لیے دیں کہ مشرک بھی دو طرح کے، ایک کچا ایک پکا۔ کہتے ہیں کچے کی مثال ہے کہ گرا اور پرندوں نے نوچ لیا، اور پکے کی مثال یہ ہے کہ گرا اور ہوا نے اس کو اڑا کر دور دراز پھینک دیا۔ تو معال اور انجام ایک یہ کچے پکے کا، یہ نام و نشان ہی اس کا مٹ گیا۔ ذالک، یہ بات ہو گئی جانوروں کے بارے میں، انہیں تم نے بات سن لی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ جو اللہ کی محترم چیزوں کی عزت بجا لائے یہ اس کے حق میں بہتر بات ہے، اور یہ کہ جانور حلال کیے گئے ہیں جو مویشی ہیں، چوپائے ہیں، مگر جن کی حرمت تلاوت ہو چکی ہے سورہ مائدہ میں وہ حلال نہیں، یہ بات ہو چکی۔
اب پھر اسی کا ارادہ ہے دوسرے لفظوں میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. دیکھو یہ اصولی بات جو ملت حنیفی کی اہم اصولوں میں سے ہے کہ جو تعظیم بجا لائے اللہ کی نشانیوں کی. بات دیکھیے پہلے اللہ کی محترم چیزوں کی یا اس کا نام نشانی رکھ دی. تو وہاں کیا فرمایا تھا کہ ان کے رب کے ہاں یہ بات اچھی ہے کہ تعظیم بجائی جائی ہے کیونکہ ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے. یہاں فرماتے ہیں فَإِنَّا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. دیکھو جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجا لائے تو یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے. معلوم ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہے جبھی تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کر رہا ہے. تو دلوں کے تقوی میں سے ہے. تو تقوی کا محل کیا ہے؟ دیکھ دوسرے نے اشارہ کر کے بتایا تھا نا تقوی تقوی یہاں ہے. تو تقوی کا محل تقوی کہتے ہیں خوف خدا. ایسا خوف خدا کہ جس کے ذریعے سے آدمی گناہ کے قریب نہ جائے کسی نیکی سے محروم نہ رہے. تو اس کا محل دل ہے. اب دل میں تقوی ہے یا نہیں کسی کو پتہ نہیں. کم ہے یا زیادہ ہے کوئی پتہ نہیں. ہے یا نہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو اللہ نے ایک نشانی بتا دی کہ دل میں ہے یا نہیں ہے. کہا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجا لاتا ہے اس کے دل میں تقوی ہے. ورنہ دل کی بات نہیں پتہ. دل کی بات کسی کو نہیں پتہ. لیکن اس کی کچھ ظاہری نشانیاں بتا دی. اس میں یہ کہ تعظیم شعائر اللہ جو کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی وجہ سے کرتا ہے. اس کے دل میں تقوی ہے. جتنی اچھی تعظیم بجا لائے گا اتنی تقوی بھی اس کے دل میں زیادہ ہوگا. اور کوئی بے حرمتی کرتا ہوگا تو اس کا مطلب کہ تقوی دل میں بالکل نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. یا تو تعظیم بجا لانے کا کہا ہے نا, وہاں بے حرمتی سے روکنے کا کہا ہے. بے تعظیمی کرنے سے منع کیا ہے, بے تعظیمی سے منع کیا ہے. فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اے ایمان والو اپنے لیے بے حرمتی کو جائز نہ بنا دو اللہ کی نشانیوں کی. اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کو اپنے لیے حلال مت سمجھو. حرام ہے, بے حرمتی حرام ہے. حرمت واجب ہے, حرمت واجب ہے, بے حرمتی حرام ہے. اس کو اپنے لیے تم حلال مت سمجھو. پھر آگے کچھ شاعر اللہ کا نام لیتے وَلَلشَّهْرِ الْحَرَامِ. جتنے بھی اللہ کی دین کی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی کو جائز مت سمجھو. اور انہی شاعر اللہ میں سے عزت والے 4 مہینے بھی ہیں. تو ان 4 مہینوں کی بے حرمتی کو بھی حلال مت سمجھو, ان کا بھی احترام بجا لاؤ. محرم, رجب, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, یہ تو شہر الحرام ہے. اور پھر شہر الحرام سے بھی ایک قدم آگے شہر رمضان ہے. تو اس کی بھی عزت اور اس کی بھی حرمت ہے. تو ان سارے مہینوں کو جو قابل احترام ہیں ان کو اپنے لیے ان کی بے حرمتی کو جائز نہ سمجھو, ان کی حرمت کو برقرار رکھو. ٹھیک ہے. وَلَلْهَدْيَ. اور قربانی کا جانور یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جو قربانی کے لیے متعین ہو جائے, اللہ کے گھر کی نیاز کے لیے متعین ہو جائے, یہ قابل احترام ہو گیا, نامزد ہو گیا اللہ کے نام پہ قربانی کے لیے, یہ بھی قابل احترام ہو گیا. اس کی بے حرمتی بھی نہ ہو. وَلَلْقَلَائِدِ. اور وہ قربانی کے جانور جن میں علامت کے طور پہ خاص طور پہ ان کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں. تو قربانی کے جانوروں کے گلے میں ہار بھی ڈالا جاتا ہے.
تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ قربانی کے تاکہ اس کو چھیڑے تو وہ بھی، تو جن کے گلے میں ہار ہے وہ بھی، جن میں نہیں ہے فرض کرو اور حاجی کے ساتھ وہ جا رہے ہیں تو یہ بھی نشانی ہے کہ یہ بھی قربانی کے ہیں. تو یہ جانور عام جانوروں کی طرح نہیں رہے، یہ اللہ کی گھر کی نیاز بن گئے ہیں، یہ قابل احترام ہو چکے ہیں. اب ان کی بے حرمتی نہیں. کیا مطلب؟ ان پہ سواری نہیں کرو، ان سے کوئی استفادہ نہیں کرو بلا ضرورت. اگر دودھ نکالنا ہے تو خود مت پیو، فقیروں کو. خون کترنی ہے تو خود مت استعمال کرو، غریبوں کو دے دو. جی اللہ یہ کہ تمہیں مجبوری ہے، تھک گئے ہو اور سواری نہیں، تو پھر اونٹ اگر قربانی کا تو اس پہ بیٹھ سکتے ہو. ایک صاحب جا رہے تھے قربانی کے جانے کا، تھکے ماندے بیچارے ڈھیلے ڈالے جاتے. حضور صاحب نے دیکھا بھائی کیا بات ہے؟ کہ یہ تھک گیا ہوں. کہ یہ جانور لے جا رہے تیرے ساتھ؟ کہ یہ قربانی کے جانور. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جب تم تھک گئے ہو تو بیٹھ جاؤ. اس نے پھر ڈھیلا قربانی کی. آپ نے وَيْلَكَ ارْكَبْ، افسوس تجھ پہ، میں جو تمہیں اجازت بھی دے رہا ہوں سوار ہو جاؤ. مطلب کہ مجبوراً تو استفادہ کر سکتے ہو. اب بھوک سے مر رہا ہے، کہتے ہیں یہ بکری ہے اس کا دودھ نہیں پیتا ہے، تو ایسی بات بھی نہیں ہے. یعنی بلا ضرورت مت سوار ہو، کوئی اور سواری ہے تو اس میں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر تمہیں مجبوری ہو تو پھر اس کو استعمال میں لا سکتے، پھر یہ تعظیم کے خلاف نہیں ہے. تو ورشا والہدی والقلائد ولا آمین البیت الحرام، اور ان کو بھی مت چھیڑو جو بیت الحرام میں امن لے کر آ رہے ہیں، حج یا عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، عبادت مقصد ہے. یعنی احرام پہن کے آئے ہیں، یہ بھی شعائر اللہ میں بن گئے ہیں. اب ان کو روکو نہیں، آنے دو. ان کا روکنا یہ بھی شاعر کی بے حرمتی ہے. جیسے مکہ والوں نے صحابہ کو حضور صلی کو حدیبیہ میں روک دیا تھا، حالانکہ انہیں احرام پہنا ہوا تھا، قربانی کے جانور ساتھ تھے. تو جو امن لے کر بیت اللہ میں آ رہے ہیں تو اب یہ ان کو روکنے کی کوئی بات نہیں، جب تک اپنا فضل من اللہ و رضوان. تو خیر کچھ اللہ تعالیٰ نے وہاں شاعر کا ذکر کیا، حرمت والے مہینے، قربانی کے جانور. لکم فی منافع الی اجل مسمی، اب پھر قربانی کے جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے. تو دو جگہ اصولی بات ذکر فرمائی کہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کا احترام بجا لانا بہتر ہے، اصولی چیز ہے. اور دوسرے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیاں جو ہیں ان کی تعظیم بجا لانا یہ دل کے تقوی کی وجہ سے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں تقوی ہے، دل میں صفائی ہے، نفاست ہے اور اللہ کی محبت ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سے منسوب چیزوں کی عزت کر رہا ہے، کیونکہ شاعر اللہ کی تعظیم خود تو مقصود نہیں نا، ان کے حکم سے ہے نا. تو دراصل تعظیم کس کی ہوئی؟ تو مجنو کو تو جانتے ہیں، کیا نام ہی سنا، ایسا نام ہے جرم آپ جانتے ہیں. وہ ایک مشہور قصہ ہے یار، مجنو لیلا کا. تو مجنو جو ہے نا وہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَا أُقَبِّلُ ذَا الدِّيَارَ وَذَا الدِّيَارَ. کہتے کبھی کبھی میں لیلا کی بستی پہ جاتا ہوں، اس کی بستی میرا گزر ہوتا ہے، تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، اس مکان کی دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس مکان کی دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس گلی میں چومتا ہوں. تو کہتا میں پاگل نہیں ہوں کہ دیواروں کو چومتا ہوں، اینٹ گارے کو چومتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو؟ وَمَا حُبُّ الدِّيَارَ شَغَفْنَ قَلْبِي، کہتے در و دیوار کی محبت میرے دل میں گھر نہیں کر گئی. وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ، لیکن جو ان گھروں میں بستی ہے اس کی محبت دل میں گھر کر گئی ہے. تو چونکہ ان در و دیوار کا اس سے نسبت ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کا گاؤں ہے.
تو چومتا تو ان کو، لیکن دراصل محبت اس کی ہے۔ تو بس بات یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم دراصل اللہ کی تعظیم ہے۔ مجنون کی بات کتاب نے بڑی تاریخ لکم فیہا منافع، اپنے جانوروں کی طرف آگے، لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے ان چوپاؤں میں، ان جانوروں میں فائدے ہیں ایک وقت مقرر تک، یعنی جب تک یہ قربانی کے لیے نامزد نہیں ہوئے تو تمہارے لیے منافع ہیں، ذبح کر کے کھاؤ، کھالوں کو استعمال میں لاؤ، خون کو استعمال میں لاؤ، دودھ استعمال میں لاؤ، ان پہ سواری کرو، ان پہ بوجھ لگاؤ، ٹھیک ہے نا، جو کام سے لو، لیکن الی اجل مسمی، ایک وقت تک، یعنی جب تک یہ قربانی کے لیے نامزد نہیں کر دیے گئے۔ جب قربانی کے لیے نامزد کر دیے، اب ان کی پوزیشن بدل گئی، اب یہ شاعر اللہ میں آ گئے، اب بلا ضرورت ان سے استفادہ جائز نہیں، ہاں مجبور ہو تو ٹھیک ہے۔ ثم محل الی البیت العتیق، پھر ان قربانی جانوروں کا، قربانی کے جانوروں کا محل بیت عتیق ہے، پرانا گھر، اللہ کا گھر۔ حدود حرم میں لے جا کے ان کو ذبح کرنا ہوگا، تو حدود حرم یا بیت عتیق سے مراد یہ نہیں کہ بیت اللہ کے اندر لے جا کر ذبح کرو، اب بیت عتیق سے مراد پورا حرم ہے۔ تو پورے حرم کو کبھی مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے، پورے حرم کو کبھی کعبہ بھی کہا جاتا ہے، کعبہ سے بھی اس وقت تو خاص گھر نہیں مراد ہوتا، پورا حرم۔ مسجد حرام سے بھی کبھی پورا حرم، اور بیت عتیق سے بھی کبھی پورا حرم، یہاں پورا حرم مراد ہے، اس لیے کہ قربانی کا محل پورا حرم ہے، مسجد حرام کا تھوڑی ہے۔ اور پورے حرم میں خاص طور پہ وہ مینا میں قربانیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ، لیکن حدود حرم میں جہاں بھی قربانی کر لی جائے گی قربانی ہو جائے گی۔ چلیے کیونکہ آگے بھی ابھی قربانی ہی کا ذکر ہے، جو آیات میں پڑھی سب میں قربانی کا ذکر ہے، نہیں تو کیا ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اب ہر چیز کا نام تو نہیں دیا جاتا نا، شاعر اللہ کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہر وہ چیز کہ جس کو دیکھ کر دین کا تصور، دین کا خیال، دین کی طرف ذہن منتقل ہو، وہ شاعر اللہ میں سے، وہ افراد انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ عمارتیں بھی ہو سکتے ہیں، وہ پتھر بھی ہو سکتے ہیں، وہ آوازیں بھی ہو سکتے ہیں، وہ حرکات سکرات، جیسے کہ نماز کی حرکت سکرات سکون جو ہے نشانی میں سے، تو وہ تو ہے نشانیاں کہ وہ دونوں پتھر اللہ نے جنت سے بھیجے تھے۔ ادھر سے فرمایا کہ وہ جنت کے یواقیت میں سے ہیں، یواقیت یاقوت ایک بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے نا، تو دنیا میں بھی ہوتا ہے لیکن یہ تو نقلی ہے، تو جنت کے تو بالکل اصلی ہیں۔ تو فرمایا حجر اسود جو اصل میں حجر ابیض تھا، بالکل دودھ سے زیادہ سفید اور چمکدار، اور اتنا چمکیلا تھا کہ اس پہ نظر نہ ٹھہر سکے، جی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی چمک دمک کو کم کر دیا تاکہ وہ دیکھنے کے قابل ہو جائے، تو وہ بھی جنت سے آیا، اور یہ پتھر بھی جنت سے آیا، جس پہ کھڑے ہو گیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں بنائی تھی، تو وہ قدرتی طور پہ، معجزانہ طور پہ خود ہی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، اوپر تک جب دیواریں پوری ہوں گی تو خود نیچے اپنے اصل لیول پہ آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات تو یہ، اور دوسرے کہ اس کے پتھر کے اندر ان کے پاؤں بھی جذب ہوئے، بالکل کے نشان پڑ گئے، اتنے وضاحت سے ابھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، پتھر کی نشانی ہے، پھر اس کے اوپر خود نشانی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا مقام ابراہیم آیات بینات، وہاں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، وہ کیا ہے نشانی؟ مقام ابراہیم، اس کو یہ جا کے دیکھو نشانی، تو
واضح نشانی ہے. یہ پیر فقیر بھی شاعر اللہ میں ہاں کڑے یہی تو کیونکہ ان کی تنظیم کرنا بھی ضروری ہے. اگر ان کی بے حرمتی کریں یا ان کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ کہیں تو وہ بے حرمتی میں صرف لمبے بالوں والے, کاسائے گدائی والے, ہاتھ میں آسا لیے ہوئے جو گلی گلی میں پھرتے ہیں وہ نہیں, جیسے حضرت علی جویری کا دربار داتا وہ خود ہوتے تو یقیناً وہ اللہ کی آیت من آیات اللہ, اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے. لیکن وہ اور اللہ کا نیک بندہ اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے ہے. اس لیے کہ بزرگ کہتے اس کو اذا رؤی ذکر اللہ, بزرگ کی پہچان یہ کہ اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اس کو دیکھو تو یعنی باتیں ہی اللہ کی ہوں, غیر باتیں ہی نہ ہوں. اس کو دیکھو اللہ یاد آ جائے, اس کی وجہ میں بیٹھو اللہ یاد آ جائے, اللہ ہی کا تذکرہ ہو. وہ خود تو ہے نہیں اب. وہ وہاں رہے, انہوں نے بھی ہاتھ وغیرہ لگائے وہاں, جیسے آپ نے مجنوں کی بات کی, وہ بات تو نکل جاتی نا اس سے, وہ بات سے بات اگر نکالی جائے. کہاں نہ گئے وہ حضرت علی جویری وہاں رہے, وہاں بھی بہت تدفین ہوئی ان کی وہی بہت, تو ان جگہوں پہ جانا وہ باعث سے لگا ہوا ہے. آپ پنجا صاحب حسن عبداللہ وہ اس طرح وہ چیزیں خود بن نکلتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پنجا لگایا تھا تو اس سے پانی نکل رہا ہے, سرک رہا ہے. حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کوئی پنجا شنجا نہیں لگایا. وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے, اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے جب تک زندہ رہے. وہاں جو لنگر تقسیم ہوتا ہے وہ تو لنگریوں نے بنایا ان کے زمانے میں, کیونکہ وہاں جا کے جو دینا وہ بھی حرام ہوا نا بے شک اللہ کے نام سے. روٹیاں کھاتے تھے, فاقے گزرتے تھے, جھوپڑی میں رہتے تھے, چراغ نہیں ہوتے تھے. یہ تو ہم لوگوں نے عیاشی بنا رکھی ہے. ان کا اس سے کوئی صرف قانون کی تعلق نہیں. تو وہ ہوتے تو یقین آیت من آیات اللہ, وہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی. اب ہم اگر کوئی گنبد کھڑا کر دیں تو وہ آیت من آیات اللہ تھوڑا. مولانا قربانی کے لیے مسلمان قربانی دینا ضروری ہے, حلال ہونے کے لیے. مسلمان قربانی دے حلال ہونے کے لیے. نہیں, کوئی بھی جانور حلال کرنا ہے تو مسلمان کرے. مسلمان بھی کر سکتا ہے, اہل کتاب بھی کر سکتا ہے, بشرطے کہ وہ صحیح معنی میں اہل کتاب ہو, منکر خدا نہ ہو, یا عیسائی ہو یا یہودی ہو. اور دوسری شرط یہ کہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. یہ بھی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر. ان کے یہاں جو طریقہ وہ بھی اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں, جو بھی اللہ کا نام جس طریقے سے کرے. لیکن ذبح ان کو اسلامی طریقے سے کریں. ان کے ہاں اور ہمارے یہاں ذبح کا ایک ہی طریقہ ہے. اگر اس طریقے سے ہٹ کے کریں گے تو پھر جائز نہیں. جیسے ایک مسلمان اس طریقے سے ہٹ کے کرے تو جائز نہیں ہے, وہ بھی زیادہ مقدس تو نہیں ہے. اب جیسے کہ کوشر رہتا ہے, وہ لوگ جو ہے نا پتہ نہیں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں, مگر اسی انداز سے کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں, تو شہرت کاٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کاٹتے ہیں. اس میں اللہ کا نام لیتے ہیں, وہ تو پتہ نہیں ہے مجھے, مگر رابائز کرتے ہیں. تو بھارت دیکھیں نا, مسئلہ کوشر کو حلال یہ ہے کہ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں جانور ذبح کرنے کے طریقے ایک ہی ہیں. دو چیزوں میں اللہ نے اہل کتاب کو کے لیے جائز قرار دیا, ایک ان کا ذبیحہ, ایک ان کی عورتوں سے نکاح. اور وہ اس لیے کہ ان دونوں چیزوں میں ان کا طریقہ کار اور شریعت ہماری شریعت کے بالکل مطابق ہے. نکاح میں بھی وہی طریقہ ہے جو ان کے ہاں, جو ہمارے یہاں وہی ان کے ہاں, دو گواہوں کے سامنے مہر کے ساتھ جی. اور ذبح میں بھی اللہ کے نام سے لے کے. اب اگر یہ طریقہ وہ نہیں اپناتے تو جیسے ایک مسلمان نہ اپنائے تو حلال نہیں, تو وہ نہیں اپنائیں گے تو وہ بھی حلال نہیں.